ریکوڈک کیس میں غیر ملکی عدالت کی جانب سے پی آئی اے کے امریکہ، فرانس اور برطانیہ میں اربوں روپے مالیت کے 3 ہوٹل منجمد کیے جانے کے بعد پاکستان کی جانب سے اس فیصلے کے خلاف اپیل کی عدالتی سماعت شروع ہو گئی ہے۔ تاہم قانونی ماہرین کا خیال ہے کہ منجمد اثاثوں سے نہ تو ٹیتھیان کمپنی کو ہرجانے کی پوری رقم مل سکتی ہے اور نہ ہی پاکستان کے لیے عدالت کے ذریعے پی آئی اے کے اثاثے بچانا ممکن نظر آتا ہے۔ اس لیے ممکنہ طور پر یہ معاملہ عدالت سے باہر ہی حل ہو سکتا ہے۔ یاد رہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی ایک عدالت میں ریکوڈک مقدمہ ہارنے کے بعد اس وقت پاکستان کو $6 بلین تک جرمانے کی ادائیگی کا سامنا ہے۔ برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے نیو یارک کے روزویلٹ ہوٹل اور پیرس کے اسکائپ ہوٹل سمیت پاکستان کی قومی ایئر لائن یعنی پی آئی اے کی ملکیتی 3 کمپنیوں کے شیئرز کو آسٹریلیا کی ٹیتھیان کاپر کمپنی کی درخواست پر 7 جنوری 2021 کو منجمد کر دیا تھا۔ پاکستانی حکام نے اب ان اثاثوں کو بچانے کے لیے باقاعدہ قانونی کوششیں شروع کر دی ہیں۔ خیال رہے کہ ٹیتھیان کاپر کمپنی نے حکومت پاکستان سے صوبہ بلوچستان میں سونے اور تانبے کے کروڑوں ڈالر مالیت کے ریکوڈک پروجیکٹ کے مقدمے کے حوالے سے برٹش ورجن آئی لینڈ کی ہائی کورٹ آف جسٹس سے تقریباً $6 ارب حاصل کرنے کے لیے رجوع کیا تھا، جس کے بعد عدالت نے فیصلہ سنایا۔ عدالت نے اپنے حکم میں کہا تھا کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر پی آئی اے کی ملکیتی 3 کمپنیوں کے شیئرز کو منجمد کیا جائے، جس میں سے پی آئی اے انویسٹمنٹ اور پی آئی اے ہوٹلز کے 100% شیئرز اور منہال انکارپوریٹڈ کے 40% شیئرز منجمد کیے جائیں۔ پی آئی اے انویسٹمنٹ، پی آئی اے ہوٹلز اور منہال برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹرڈ ہیں۔ 7 جنوری 2021 کو جب پی آئی اے کے بیرون ملک اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ سنایا گیا تو اس وقت پاکستان اور پی آئی اے کی نمائندگی کرنے کے لیے برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت میں کوئی نمائندہ موجود نہیں تھا۔ تاہم اس فورم نے پاکستان کو 18 جنوری کو حق سماعت دیا ہے۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اس بار ہونے والی سماعت میں پاکستان کی نمائندگی وکلاء کا ایک پینل کر رہا ہے جو نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ پی آئی اے کے وکلاء پر مشتمل ہے۔ پاکستانی حکام کے مطابق ایک طرف اس معاملے کے حل کے لیے قانونی اور سفارتی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں اور دوسری جانب اس مقدمے کے فریقین سے عدالت کے باہر سیٹلمنٹ کے لیے بھی بات چیت جاری ہے۔ حکام کے مطابق پاکستان کو یہ امید ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف اپنی کوششوں سے اپنے اثاثے بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تاہم غیر جانبدار قانونی ماہرین کا نقطہ نظر اس کے برعکس ہے۔ ان کے خیال میں یہ معاملہ عدالت سے باہر نسبتاً بہتر انداز میں حل ہو سکتا ہے۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل خالد جاوید خان کے مطابق یہ ایک حساس معاملہ ہے اور پاکستان کو اس بارے میں مکمل ادراک ہے۔ خیال رہے کہ اس مقدمے کی پیروی اٹارنی جنرل آفس میں خصوصی سیل کر رہا ہے۔ اٹارنی جنرل کے دفتر سے جاری ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ پاکستان ہر ممکن کوشش کرے گا کہ وہ دنیا بھر میں جہاں کہیں بھی اس کے اثاثے ہیں ان کے تحفظ کو یقینی بنا سکے۔ اٹارنی جنرل نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان اس معاملے کے بہتر حل کے لیے فریقین سے رابطے قائم رکھے ہوئے ہیں۔ عالمی ماہرین کا خیال میں مذاکرات کا آپشن بھی موجود ہے کیونکہ اثاثوں کی فروخت کا مرحلہ خاصا طویل ہوتا ہے اور اس میں کئی طرح کی پروسیجرل یعنی طریقہ کار کی وجہ سے اور بھی قانونی رکاوٹیں آڑے آ جاتی ہیں، لہٰذا عدالت کے باہر فریقین آپس میں معاملات طے کر سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ برطانوی عدالت نے عارضی طور پر پی آئی اے انویسٹمنٹ اور پی آئی اے ہوٹلز کی نگرانی کے لیے ایک شخص کو مقرر کر دیا ہے جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ روزویلٹ ہوٹل اور اسکائپ ہوٹل کی فروخت مارکیٹ کی قیمت سے کم پر نہ ہو اور اس کے ساتھ اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے گا کہ یہ رقم ہر صورت حاصل کی جائے۔ ماہرین کے خیال میں ابھی تک یہ تو واضح نہیں کہ پاکستان اس سماعت پر کس حد تک اپنی بات منوانے میں کامیاب ہوتا ہے، مگر اب پاکستان اپنے منجمد کیے گئے ان اثاثوں کو نہ فروخت کر سکتا ہے اور نہ ہی ان کی فروخت کی صورت میں پیسہ حاصل کر سکتا ہے۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ان اثاثوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکنہ اقدام اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس معاملے میں سب سے اہم سوال اس وقت یہ ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ کی عدالت نے حکومت پاکستان کے خلاف ایک مقدمے میں صرف پی آئی اے کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ کیوں سنایا اور ایسے فیصلے کے اس مقدمے پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس مقدمے کی پیروی کرنے والے پاکستانی حکام اور کمپنی کے ایک ترجمان کے مطابق پی آئی اے میں حکومت پاکستان کی سرمایہ کاری ضرور ہے مگر یہ ایئر لائن حکومت پاکستان کی ملکیت نہیں ہے۔ ان کے مطابق جو اثاثے ضبط کیے گئے ہیں وہ پی آئی اے انویسٹمنٹ نامی کمپنی کی ملکیت میں ہے جس کا انتظام پی آئی اے کے پاس نہیں ہے۔ حکام کے مطابق پی آئی اے نے اس وجہ سے اس مقدمے میں اپنا وکیل مقرر کیا ہے تاکہ وہ عدالت کو یہ سمجھا سکے کہ حکومت پاکستان کے خلاف مقدمے میں اس کمپنی کو سزا نہ دی جائے۔ خیال رہے کہ اس وقت پی آئی اے واحد پاکستانی کمپنی ہے جو برٹش ورجن آئی لینڈ میں رجسٹر ہے، جس وجہ سے عدالت نے اس کمپنی کے اثاثے منجمد کرنے کا فیصلہ سنایا ہے۔ مالیاتی امور کے ماہر عمار خان کا کہنا ہے کہ حتمی فیصلے تک عدالتی حکم سے اب یہ اثاثے گروی رکھ لیے گئے ہیں۔ ان کے مطابق عدالت نے جو ریسیور مقرر کیا ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ اگر پاکستان کی طرف سے جرمانہ ادا نہیں کیا جاتا تو پھر وہ ان اثاثوں کو خود بیچ سکے۔ ان کے مطابق ابھی روزویلٹ کی نجکاری کا مرحلہ بھی ممکن نہیں ہو سکے گا کیونکہ ایسا کرنے کی صورت میں اس عمل سے حاصل ہونے والی رقم ریسیور خود وصول کرے گا، لہٰذا عدالت سے باہر معاملات طے ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ سن 2019 کی ایک رپورٹ کے مطابق اس وقت پی آئی اے کے بین الاقوامی اثاثوں کی قیمت $1 ارب سے کم بنتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر یہ اثاثے ضبط بھی کر لیے جائیں تو پھر بھی ٹیتھیان کاپر کمپنی تقریباً $6 ارب کا ہدف حاصل نہیں کر سکتی۔ اس رپورٹ میں روزویلٹ ہوٹل کی قیمت $560 ملین مقرر کی گئی ہے۔
اگر یہ ہوٹل فروخت کیا جائے تو پھر اس میں سے ٹیکسز اور دیگر قانونی ادائیگیوں کے بعد حاصل ہونے والی رقم نصف سے بھی کم رہ جائے گی۔ یہی معاملہ دیگر 2 کمپنیز کا ہے جن کی مالیت بمشکل $200 ملین تک بنتی ہے۔ ایسی صورت میں کمپنی کے پاس زیادہ قابل عمل حل یہی ہوگا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے۔ تاہم حکام کے مطابق ٹیتھیان کاپر کمپنی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے ورلڈ بینک کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ واضح ہے کہ جس ٹرائبیونل نے پاکستان کے خلاف فیصلہ سنایا ہے وہ ورلڈ بینک کا ہے، لہٰذا یہ ورلڈ بینک کے وقار کا مسئلہ بھی ہوگا کہ وہ اس فیصلے پر عمل درآمد کو یقینی بنائے۔ حکام کے مطابق دفتر خارجہ نے کسی ممکنہ قانونی کارروائی سے ہونے والے نقصان سے بچنے کے لیے PIA سمیت پاکستانی اداروں کو بیرون ملک اپنے اثاثے کم سے کم رکھنے کی ہدایات جاری کر دی ہیں۔ تاہم پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ ابھی اس مقدمے میں پاکستان نے تفصیل سے اپنا موقف پیش کرنا ہے اور ابھی سے کوئی حتمی نتیجہ اخذ کرنا قبل از وقت ہوگا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔